السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جن عظیم کتابوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کتابوں کو آسمانی کتب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے صفحے اور کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں سب برحق ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں۔ ان کتابوں میں جو کچھ ارشاد خداوندی ہوا سب پر ایمان لانا اور ان کو سچ ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو مانتے ہیں اس کتاب قرآن کو جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان سب کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے جنہیں الہامی کہا جاتا ہے، پہلی کتاب توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، دوسری زبور شریف ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، تیسری انجیل شریف ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور چوتھی اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو سب آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ چار بڑی عظیم اور مشہور کتابیں ہیں جن پر ایمان لانا اور ان کو کلام الہی ماننا ضروری اور فرض ہے۔ ان میں کسی ایک کتاب کی حقیقت کو جھٹلانا کفر ہے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی کتاب، کتب، اوراق، صحائف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد فرمائی تھی، مگر امتوں نے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی۔ قرآن مجید کے سوا باقی تمام کتابوں میں ان کے نبیوں کے بعد ان کی امت کے خود غرض لوگوں نے تحریف اور تبدیلی کر دی، یعنی اپنی طرف سے کچھ آیتیں نکال دی ہیں اور کچھ باتیں اپنی طرف سے بڑھا دی ہیں، خاص طور پر وہ آیتیں جن میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تھی، اور جو آیتیں قرآن پاک اور دین اسلام کی شان اور ان کی سچائی بیان کرنے والی تھیں وہ سب نکال دی ہیں اور ان کی جگہ نئی باتیں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں، لہٰذا ایسی باتوں کو ماننا درست نہیں۔ قرآن مجید دستور حیات کی کتاب ہے، پوری زندگی کے تمام اصول قرآن میں ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی اصولوں کی شرح ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت نازل ہوا، جس حکم کی حاجت ہوتی اسی کے مطابق سورت یا کوئی آیت نازل ہو جاتی۔ نزول وحی کے وقت یہ ترتیب نہ تھی جو آج ہے، جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام اس کا مقام بھی بتا دیتے، اور اس طرح قرآن عظیم کی صورتیں اپنی اپنی آیتوں کے مطابق جمع ہو جاتی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ترتیب سے اسے نمازوں میں پڑھتے اور تلاوت فرماتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کر لیتے۔ غرض قرآن عظیم کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی میں واقع ہوئی تھی۔ یہی ترتیب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے نبی رسول تشریف لائے ان کی رسالت کسی خاص قوم اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تھی، اس لیے وہ کتب یا صحائف جو پیغمبروں کے ذریعے ان کی امتوں پر نازل کیے گئے وہ ایک معین زمانے اور ایک خاص قوم کے لیے تھے۔ ان سب پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم پر ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ عمل ہم اپنی کتاب قرآن مجید کے احکام پر کریں گے، کیونکہ پہلی کتابوں کی شریعت اور ان پر عمل اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے ذریعے منسوخ کر دیا ہے، یعنی ان کتابوں پر عمل ایک وقت مقررہ تک ضروری تھا، لہٰذا اب ان پر عمل ضروری نہیں، ہاں ان سب کو حق اور سچا ماننا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشک کے قابل ہے، جو صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، بوقت تلاوت قرآن ہنسنا، بے فائدہ بات کرنا، بے جا حرکت کرنا، ناجائز چیز کی طرف کھینچنا، کسی سے بات کرنے کے لیے تلاوت قطع کرنا بہت ہی نامناسب ہے۔ جس روز قرآن مجید ختم ہو اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جب آدمی سارا قرآن ختم کر لیتا ہے تو یہ وقت نزول رحمت کا ہے، اس وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و برکت اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت بے وضو بھی جائز ہے، مگر بے وضو ہاتھ لگانا منع ہے، اور قرآن مجید یا دینی کتابوں کی طرف پیٹھ یا پاؤں کرنا بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کا ادب و احترام لازم و واجب ہے۔ جان بوجھ کر قرآن مجید کی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ قسم کے طور پر قرآن پر ہاتھ رکھنا یا سر پر رکھنا یا قرآن کی قسم کھانا مناسب نہیں، اگرچہ قسم ہو جائے گی اور قسم توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا۔ اللہ حافظ۔